السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا لیکچر ہے لیکچر نمبر 7، جس میں ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی خوبیوں کے بارے میں کہ قرآن پاک کی خوبیاں کیا ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات فطری ہے۔ اس کی زبان عربی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے تضاد سے پاک کتاب۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ تضاد اور اختلاف سے پاک ہے۔ اس کے مضامین سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے مضامین میں ذرا بھر بھی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر قرآن مجید اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت سے جو ہیں وہ اختلاف پاتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اور یہ تضاد سے پاک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دوسری قرآن پاک کی جو خوبی ہے وہ ہے پرحکمت کتاب۔ قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس میں بیان کردہ آیات بہت آسان اور عام فہم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات حکمت سے بھری ہوئی ہیں، پھر حکمت والے خبردار کی طرف سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی خوبیوں میں تیسری خوبی یہ ہے کہ اس میں یاد کروانے کی ضمانت ہے۔ حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی یاد کرنے کے لیے الفاظ کو دہرایا کرتے تھے۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی کہ اسے یاد کروانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت مت دو، اور اس کو یاد کروا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ ہے محفوظ ترین کتاب۔ قرآن مجید کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک محفوظ ترین کتاب ہے۔ جس طرح پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں، جن میں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تحریف ہو چکی ہیں، اس کو تبدیل کر دیا گیا، یہ اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ لیکن قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے آج تک محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پانچویں خوبی ہے کامیابی کی ضمانت۔ قرآن مجید نے افراد اور اقوام کو کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ جو افراد اور اقوام سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ انہیں دنیا میں عزت بخشتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پست کرے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ بلند کرنے والی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک متوسط قریشی تھے، اس کلام پر ایمان اور عمل کے ذریعے ایران اور روم کے بادشاہوں کو تخت و تاج سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج ہماری پستی و ذلت کا سبب قرآنی تعلیمات کو ترک کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی شکوہ میں عروج کی وجہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا بتایا ہے، اور جواب شکوہ میں زوال سبب ترک قرآن بتایا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس کے بعد قرآن کی خوبیوں میں تزکیہ کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک کی چھٹی خوبی یہ ہے کہ یہ تزکیہ کرنے والی کتاب ہے۔ تزکیہ کا معنی ہے پاک کرنا۔ قرآن مجید انسانی تزکیہ و تربیت کرتی ہے۔ اس کی تربیت سے انسانی قلب و دماغ، جذبات و خواہشات اور سیرت و کردار کا تزکیہ ہوتا ہے، جس سے ایک اچھی سوچ اور کردار کا انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے دلکش انداز بیاں۔
قرآن کریم کا انداز بیاں بہت پیارا اور دلکش ہے۔ جب اسے تلاوت کیا جاتا ہے تو ہر کوئی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ اس کے جملوں میں بے شمار مطالب و معنی پوشیدہ ہیں، اس لیے قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی دلکش ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی خوبیوں میں ہے پرتاثیر کلام۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ پرتاثیر کلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر کو ایک مثال سے واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کے خوف سے رک جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اس کے بعد ہے 8ویں خوبی قرآن پاک کی یہ ہے کہ یہ سکون و اطمینان کا باعث ہے۔ قرآن سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی تلاوت سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کلام کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوران تلاوت قرآن مجید کو توجہ اور خاموشی سے سننے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے دوران ہمیں توجہ سے سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ قرآن جو ہے سنو، دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہے۔ تو جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھا قرآن کی خوبیاں، جس میں سے ہم قرآن کی بے شمار خوبیاں ہیں جس میں سے ہم نے چند ایک پڑھی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔